سلطنت عثمانی ایک طاقتور سلطنت تھی۔ 1566 میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل شامی ٹی وی پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسی نازک صورتحال میں جب سلطنت عثمانیہ کو طاقتور اور عقلمند حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے ایسے نالائق حکمرانوں کی طویل دور کو سہنا پڑا جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1883 میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے بہت سے تعمیراتی منصوبے جات پیش کیے لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت قیتولہ قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کی فوری خاتمے کا باعث بنی۔ اسی لیے بہت سے مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابی کے سنہری دور کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کی رک جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو قدیم دور میں جغرافی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری ایام تک جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں یورپ میں آسٹریلیا اور ایشیا میں ایران کے صفوفی حکمران کے خلاف ایک ہی وقت میں جنگ لڑنا شامل ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر سخت کر دی، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا۔ یورپیوں کی جدید ٹیکنالوجی نے عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ینیچری، جن سے یورپ کی تمام افواج کانپتی تھی، آرام پسند ہوگی اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے باعث ریاست کی تباہ کاری کا سبب بنی۔ مراد چہارم آخری حکمران تھے جنہوں نے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بغداد کو 1639 میں فتح کیا۔ مراد چہارم ہی وہی آخری سلطان تھے جنہوں نے بذات خود افواج کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے آخر میں اور 17ویں صدی کے آغاز میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اسی طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ جمود کے دور میں بلقان کے کئی علاقے آسٹریلیا کے قبضے میں آ گئے۔ ریاست کے بہت سے علاقے جیسے مصر اور الجزائر مکمل طور پر خود مختار ہو گئے اور بالآخر سلطنت برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلی گئی۔ 17ویں سے 19ویں صدی کے دوران روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئیں جنہیں ترک روس جنگ کہا جاتا ہے۔ عثمانیوں کے جمود کے اس طویل دور کو مورخین ناکام اصلاحات کا دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور کے آخر میں ریاست میں تعلیمی اور تکنیکی اصلاحات بھی کی گئیں اور استنبول تکنیکی جامعہ جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، لیکن قدیم سوچ کے حامل مذہبی اور عسکری طبقے سے اصلاحات کی شدید ترین مخالفت کی، حتیٰ کہ چھاپہ خانہ تک کو شیطانی ایجاد قرار دیا گیا، جس کے باعث 1450 میں یورپ میں چھاپہ خانوں کی ایجاد کے بعد 43 سال تک سلطنت عثمانی چھاپے خانوں سے محروم رہی۔ لیکن 1493 میں اسپین سے بے دخل کیے گئے یہودیوں نے استنبول میں پہلا چھاپہ خانہ قائم کیا۔ دور لالا سلطان احمد ثالث کے پرامن دور کو گل لالا سے محبت کے باعث دور لالا کہا جاتا ہے۔ 1712 میں روس کے خلاف پرس مہم میں کامیابی کے بعد معاہدہ پاسار ووج کے باعث 1718 سے 1730 تک کا دور پرامن دور رہا۔ اس دور میں سلطنت نے یورپ کی پیش قدمی کے خلاف مضبوط دفاع کے پیش نظر بلقان کے مختلف شہروں میں قلعہ بندیاں کی۔ دیگر اصلاحات میں محصولات میں کمی، عثمانی سلطنت کے بیرونی ممالک میں تصور کو بہتر بنانا اور نجی ملکیت اور سرمایہ کاری کی اجازت شامل ہے، اور بالآخر 17ویں اور 18ویں صدی کے اختتام کے بعد سلطنت عثمانی کی تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانی کے تقسیم کے عمل کا سلسلہ
قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے ہوا، اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرقی وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترکی، ساحلوں کو یونان اور بنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیہ کو توسیع دیتے ہوئے والسنین آرمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرقی وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکورڈ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کا آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران سلطان محمد ششم وحید الدین نے 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ دیا، اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 عیسوی کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 عیسوی کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلاوطن کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے مکمل خاتمے کے 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابقہ شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے، ان کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔